بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ قابل قدر صدر اجلاس، معزز علماء کرام اور محترم سامعین اعظام اور عزیز بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، جس نے ہمیں ایمان و اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور بعد درود و سلام بھیجتے ہیں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کے بعد، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان طلباء کو جنہوں نے اس مسابقے کے اندر حصہ لیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے والدین کو بھی، جنہوں نے اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین و اسلام کی بنیادی باتوں کو سکھانے کے لیے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا۔ اسی طریقے سے ان کے اساتذہ کو بھی، جنہوں نے بچوں کو اس قدر سکھایا اور اس طریقے سے ان کی مشق کرائی کہ وہ اس مسابقے میں حصہ لینے کے قابل ہوئے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ذرا سا بھی اس مسابقے کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، وہ سبھی لوگ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں ایک درخواست یہ بھی کروں گا کہ وہ بچے جنہوں نے اس مسابقے کے اندر کسی مجبوری کے تحت یا کسی اور وجہ سے وہ اس مسابقے میں حصہ نہیں لے سکے، تو ان سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آئندہ وہ اس مسابقے کے اندر حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ اس مسابقے کے اندر حصہ لینا صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس میں حصہ لے کر کے اور اچھی پوزیشن حاصل کر کے ہم انعام کے مستحق ٹھہریں گے، بلکہ اس مسابقے کے اندر حصہ لینا، دعاؤں کو یاد کرنا اور قرآن مجید کے پڑھنے کی مشق کرنا، یہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں سے ہے۔ اس کے اندر بڑھ چڑھ کر کے اللہ رب العالمین نے حصہ لینے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ ہر شخص کے لیے اس کی توجہ کی کوئی نہ کوئی سمت ہوتی ہے جس کی جانب وہ متوجہ ہوتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم بھلائی کی طرف اور بھلائی کے کاموں کی طرف تم سبقت کرو، اس کی طرف دوڑو اور اپنا رخ بھلائی کے کاموں کی طرف کرو۔ تو اس مسابقے کے اندر حصہ لینے والے گویا ایک بھلائی کے کاموں کے اندر انہوں نے حصہ لیا، اور وہ اس ضمن میں آتے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات، کی بھلائی اور خیر کے کاموں کی طرف حصہ کرو، بھلائی اور خیر کی کاموں کی طرف تم سبقت کرو، ورنہ اس پرفتن دور میں کون بھلائی اور خیر کے کاموں کی طرف سبقت کرتا ہے؟ بہت سے لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے، اور بلکہ اکثریت ایسے لوگوں کی ملے گی کہ کوئی اس دنیا کے اندر اور دنیاوی ترقی پر آپ کو سبقت کرتا ہوا ملے گا، اور وہ اسی پر فخر کرے گا، وہ اس بات پر فخر کرے گا کہ وہ
مالداری میں سب سے آگے ہے، وہ اس بات پر فخر کرے گا کہ وہ سب سے زیادہ اولاد والا ہے، اس بات پر فخر کرے گا کہ وہ سب سے زیادہ جاہ و منصب والا ہے، اس بات پر فخر کرے گا کہ وہ سب سے زیادہ اعلیٰ حسب و نسب والا ہے، وہ اس بات پر فخر کرے گا کہ وہ سب سے زیادہ طاقت والا اور سب سے زیادہ قوت والا ہے، وہ اس بات پر فخر کرے گا کہ وہ ایک اعلیٰ حسب و نسب اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اس بات پر فخر کرے گا کہ وہ سیاست کے میدان میں سب سے آگے ہے۔ بلکہ آپ کو ایسے بھی افراد ملیں گے جو اس بات پر فخر کریں کہ وہ سب سے زیادہ ظلم و ستم کرنے والے، سب سے زیادہ غدار اور سب سے زیادہ بے وفائی کرنے والے، یہاں تک کہ آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو کبھی اپنے لباس پر، کبھی اپنے مکان پر، اور کبھی اپنی تجارت پر، اور کبھی اپنی گاڑیوں پر، اور کبھی اپنے رہنے سہنے کے انداز پر لوگوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے ملیں گے۔ حالانکہ اہل ایمان کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ ان باتوں پر فخر کرے، ایک سچے مومن کا یہ طریقہ ہے کہ وہ فخر کرے اس بات پر کہ وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی ضمن میں فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، کہ وہ خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، وہ اس کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں۔ ہمارے اسلاف اسی معاملے کے اندر، خیر اور بھلائی اور نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے سبقت کرنے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی رات و دن فکر کیا کرتے تھے، وہ اسی کوشش میں رہا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھلائی اور نیکی کے کاموں میں کس طرح سے ایک دوسرے سے سبقت کرنے پر ابھارا، کس طریقے سے آپ نے ان کے اندر سبقت کرنے کی روح پھونکی، اس کا اندازہ آپ کو اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ جنگ احد کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو لیے کھڑے ہوئے، صحابہ کرام کے درمیان آپ نے اس تلوار کو بلند کیا اور فرمایا کہ من یاخذ ھذا السیف بحقہ، کہ اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ کون مجھ سے لے گا؟ کئی صحابہ کرام کھڑے ہو گئے کہ اے اللہ کے رسول، اس کو میں لوں گا، اس کو میں لوں گا، اس کو میں لوں گا اللہ کے رسول۔ کئی صحابہ کھڑے ہوئے، انہی میں سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول، اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ میں لیتا ہوں، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو وہ تلوار نہیں دی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ہر ایک صحابی نے یہی کہا کہ اس تلوار کو میں لوں گا، اس تلوار کو میں لوں گا، مگر کسی نے یہ نہ کہا کہ اس کا حق کیا ہے۔ کم سے کم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ مجھ سے کون لے گا، تو کسی نے یہ نہ پوچھا کہ اس تلوار کا حق کیا ہے۔ پھر انہی صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اس تلوار کا حق کیا ہے، اس تلوار کا کیا حق ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تلوار کا ہی حق یہ ہے کہ تم اس تلوار کے ذریعے دشمنوں سے قتال کرو، اور اتنا قتال کرو کہ یہ تلوار ٹوٹ جائے، یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، انا آخذہ بحقہ، میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی، اور پھر وہ میدان قتال کے اندر اس تلوار کو لے کر کے نکلے۔ حضرت ابو دجانہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نگاہیں ان کا پیچھا کر رہی تھی کہ آخر دیکھوں کہ اس تلوار کا حق یہ کس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ تو آتا ہے حدیث کے اندر کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کے اوپر ایک سرخ رنگ کا رومال باندھا، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی ان کی کہ جب وہ سرخ رنگ کا رومال لپیٹ لیتے تھے اپنے سر کے اوپر، تو پھر وہ دشمن یا کوئی یہ جان لیتا تھا کہ اب یہ قتال کے لیے بالکل تیار ہو چکے ہیں اور مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ لڑتے ہوئے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے وہ اس قدر آگے نکل گئے کہ ان عورتوں تک پہنچ گئے جہاں عورتیں تالیاں اور طبلہ بجا رہی تھی، وہاں تک لڑتے لڑتے پہنچ گئے۔ تو اس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ابھارا اور کہ کس طریقے سے انہیں خیر اور بھلائی کے کاموں کے اندر آگے بڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ابھارا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں خیرات کریں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں بڑا خوش ہوا، اس لیے کہ ان دنوں میرے پاس مال کی کثرت تھی۔ میں خوش ہوا اپنے دل میں کہ آج میں صدقہ و خیرات کرنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آگے نکل جاؤں گا۔ اپنے گھر گئے اور اپنا پورا جو مال تجارت تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، سامنے رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مال کو دیکھا تو پوچھا کہ عمر اپنے گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا آدھا لے کر کے آیا ہوں اور آدھا گھر کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر سے صدقہ و خیرات لے کر کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، یعنی جتنا سامان تجارت تھا گھر کا وہ سب میں اٹھا کر کے لے آیا ہوں، بس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ واللہ لا عزبکو میں سبقت نہیں کر سکتا ہوں، واللہ لا عزبکو الی شیء ابدا، میں کسی بھی چیز کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ان کو میں کبھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس کا یہ نتیجہ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تھا، یہ درس دیا تھا صحابہ کرام کو کہ وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں کثرت سے اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے، وہ خیر اور بھلائی کے کام کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت علامہ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خیر اور بھلائی کے کاموں کے اندر صحابہ کرام ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ چند صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالدرجات والنعیم المقیم، کہ اے اللہ کے رسول یہ مالدار لوگ ہم سے نیکیوں کے اندر بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں کو یہ لوگ حاصل کر لے گئے، یہ مالدار لوگ جنت کو حاصل کر لے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کئی فضاقہ یہ کیسے ہوئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ صلو کما صلینا وجاہدوا کما جاہدنا وانفقوا من فضول اموالہم، کہ جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جس طریقے سے ہم جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے زائد مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں بلند درجات پا گئے، وہ جنت کو حاصل کر لے گئے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کے بارے میں نہ بتلا دوں کہ اگر تم اس کو کرنے لگے، اگر تم اس عمل کو کرنے لگے تو تم اپنے آگے والے کو پالے گے، اور کوئی جو تم سے پیچھے ہے وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس وقت تک
جب تک کہ وہ بھی انہی عمل کو نہ کرنے لگے جس کو تم کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھلایا کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، یا بعض روایتوں کے اندر 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ اگر تم ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھو گے تو تم ان لوگوں کا مقابلہ کر لو گے، نیکیوں میں تم ان کا مقابلہ کر لو گے، تم ان کے مقام کو پالو گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق وہ غریب لوگ بھی ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر و اذکار کرنے لگے۔ حدیثوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب مالداروں کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ لوگ بھی یہ عمل کرنے لگے۔ پھر وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو عمل بتلایا تھا ہم اس کو کر رہے تھے، اب وہ تو امیروں کو بھی معلوم ہو گیا، وہ بھی اس پر عمل کرنے لگے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ رب العالمین جسے عطا کر دے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کس طریقے سے نیکی کے کاموں کے اندر، بھلائی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نجران سے ایک قبیلہ آیا، نجران سے کچھ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے ساتھ کچھ صحابہ کرام کو بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمارے علاقے اور ہمارے قبیلے میں جا کر کے اسلام کی دعوت دے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، کہ البتہ ضرور بھی ضرور میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو پورے طور پر امین ہے، امانت دار ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام کی حالت یہ تھی فَاسْتَشْرَفَ لَهُ النَّاسِ، کہ صحابہ کرام اچک کر کے اللہ کے رسول کی طرف دیکھنے لگے۔ استشرف کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی نگاہیں اونچی کر کے دیکھنا۔ تو صحابہ کرام اپنی نگاہیں اونچی کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے کہ شاید آپ میرا نام لے لیں، کہ شاید آپ میرا نام لے لیں۔ بلاخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، ان کو اس اہل نجران کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اور بھی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے صحابہ کرام نیکی کے کاموں کے اندر، خیر اور بھلائی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے سبقت کیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، تو نے اسلام لانے کے بعد آخر کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے تمہیں سب سے زیادہ فائدے کی اللہ رب العالمین سے امید ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اسلام لانے کے بعد میں نے جو بھی عمل کیا ہے ان میں سے ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ اس بات کی امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتلاؤ آخر تمہارا وہ عمل کیا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ میں دن میں یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں، کامل وضو جب بھی کرتا ہوں، تو میں اس وضو کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں جتنی اللہ رب العالمین مجھے توفیق دیتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیوں کیا تھا؟ وہ سوال اس لیے کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر جو خواب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے جنت کے اندر حضرت بلال کے جوتوں کی آہٹ سنی تو آپ کو تعجب ہوا کہ آخر بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ میرے آگے جنت کے اندر ان کے جوتوں کی آہٹ آ رہی ہے۔ تبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وجہ بتائی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہوا تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء کی تلاوت فرما رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے سن رہے تھے۔ جب 100 آیتیں مکمل کی تو وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے، اللہ رب العالمین سے طلب کرنے لگے، دعا مانگنے لگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگو تمہاری دعائیں قبول ہوگی، دعا مانگو تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ قرآن کو اسی انداز میں سنے جس طریقے سے قرآن نازل ہوا، تو اس کو چاہیے کہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن پڑھنے کو سنے کہ اسی قرات پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اب یہ واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس بات کی خبر سب سے پہلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلاؤں گا۔ مگر جب وہ انہیں یہ خوشخبری سنانے گئے تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے تشریف لائے اور اس بات کی خوشخبری سنا دی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان سے نیکی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس طرح کے اور بے شمار واقعات ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپس میں ایک دوسرے سے خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، نیکی کے کاموں کے اندر آگے بڑھیں، اللہ رب العالمین کے ہاں بلند درجات کے حصول کے لیے ہم نیکی کا کام کریں۔ یہ دنیا بہت ہی مختصر ہے، یہ زندگی بڑی محدود ہے اور کب کس کی موت آ جائے اس بات کی بھی خبر نہیں۔ اس لیے جو بھی موقع ملا ہے اس کو غنیمت سمجھ کر کے اس کے اندر نیک کام کو کر لیا جائے، اسی کام کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ اسی میدان میں آگے بڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے، یعنی خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے۔ تو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی یہ ہے کہ ہم ایک ایسی آخرت کی تیاری میں لگ جائیں جہاں نہ موت آنے والی ہے، جو ابدی زندگی ہے، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ اس زندگی کو آرام و آسائش والی بنانے کے لیے ہم اس دنیا کو کمانے کے اندر لگ کر کے ہم آخرت کو بھول نہ جائیں، بلکہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس دنیا کے اندر بڑھ چڑھ کر کے نیکی کے کاموں کے اندر حصہ لیں، صدقات و خیرات کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہم تمام لوگوں کو نیکی اور بھلائی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے سبقت کرنے، آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرما، اور جو بھی ہم نیکی کا کام کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ان تمام نیکیوں کو قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔